بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل نماز نبوی کے طریقہ آپ کے سامنے کئی ایپیسوڈ سے آ رہا ہے۔ شاید یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے جس میں آپ کو انشاءاللہ قراءت اور اس کے احکامات اور اس کے بعد کی باتیں بیان کروں گا۔ اصل میں سلسلہ چل رہا تھا شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب جو صفت صلاۃ النبی کے نام سے مشہور ہے، جو مکمل نماز نبوی دلائل کی بنیاد پر انہوں نے جمع کیا ہے، وہ میں متن کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا۔ اب گزشتہ سبق میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا انتہائی لازم ہے، خواہ وہ مقتدی ہو، خواہ وہ اکیلا ہو، خواہ وہ سری نماز میں ہو، خواہ وہ جہری نماز میں ہو۔ پھر اس کے بعد فاتحہ کے بعد مقتدی کیا کرے، امام کیا کرے، کیسی حیثیت سے کیا قراءت شروع کرے۔ اس سلسلے میں شیخ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے کا حکم ہے، یعنی قراءت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ویسے فاتحہ کے بعد اگر مقتدی ہے اور خاص کر جہری نماز ہے، جو شرطیں ہیں یاد رکھ لیجئے، اکیلے میں پڑھ سکتا ہے اور سری نماز میں ہی پڑھ سکتا ہے۔ سری کیا ہے، جہری کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ سری نماز ہے، سری کا مطلب خفیہ ہے۔ سری نمازیں وہ ہیں جس کی قراءت ظاہر نہیں ہوتی، یعنی عصر، ظہر، یہ دو نمازیں سری ہیں۔ جہری نمازیں وہ ہیں جس کی قراءت ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی مغرب، عشاء اور فجر۔ تو سری نمازوں میں بھی پڑھ سکتا ہے، اکیلا جب پڑھے گا تب بھی وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو اسے قرآن میں سے میسر ہے وہ پڑھنا ہے۔ لیکن جہری نمازوں میں امام کے ساتھ ہو، قراءت کے بعد، فاتحہ کے بعد قراءت ہرگز نہیں کرے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کا حکم نہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے قراءت فرمائی لیکن قراءت آپ پر دشوار ہو گئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا شاید تم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے اس بات میں جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پڑھا ہے، ہم جلدی جلدی قراءت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قراءت نہ کیا کرو، ہاں فاتحہ کی قراءت کر سکتے ہو، اس لیے کہ جو شخص اس کی قراءت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیے صاف آ گیا۔ جو لوگ اس کو لے کے بڑی بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھو تو ہم فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، تو یاد رکھیے اس میں صاف طور پر بخاری کی روایت، خاص کر اس پر کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ایک رسالہ لکھا ہے، اس کی حیثیت سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ ساتھ میں تھے، تو معلوم ہو گیا نماز سری نہیں تھی، کیوں؟ فجر کی نماز جہری ہے اور جماعت ہے کیونکہ صحابہ ساتھ میں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے پر صحابہ بھی پڑھ رہے تھے۔ اب کیا پڑھ رہے تھے یہ سوال نہیں ہے، اب پہلا یہ ہے کہ پڑھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا تم نے قراءت کی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں ہم نے کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس بات پر غور کرو۔ سورہ فاتحہ کو جو قراءت پر محلول کر کے اور قراءت پر آپ فیصلہ کر کے اس سے نتیجہ نکال کے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا، ان کے لیے خاص ہے کہ فرمایا فاتحہ کی قراءت کر سکتے ہو، اس لیے کہ جو شخص اس کی قراءت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد کی قراءت نہ کرو۔ صاف الفاظ میں موجود ہے فاتحہ کر سکتے ہو، فاتحہ کی قراءت کرنا چاہیے، خواہ وہ امام کے ساتھ جہری نماز میں بھی کیوں نہ ہو، جہری نماز میں بھی کیوں نہ ہو وہ قراءت کرنا چاہیے۔ جس قراءت سے روکا گیا وہ دراصل صرف اور صرف فاتحہ کے بعد کی جو صورتیں ہیں اس میں امام کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ یہ بہت اہم ہے جو کہ آج ہمیں کیا ہے متروک ہو گیا ہے ہمارے ہاتھوں سے، یا بہت سے لوگ امام کے آڑ کی یا مسلک کے آڑ میں انہوں نے کیا کیا کہ فاتحہ کو چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیے اس حیثیت سے یہ بہت اہم ہے۔ سری نمازوں میں مقتدی پر قرات واجب ہونے کا بیان، وہ کہتے ہیں کہ سری نمازوں میں اب اگر عصر ہے، ظہر ہے،
تو مقتدی کیا کرے، کیسے پڑھے؟ تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سری نمازوں میں مقتدیوں کو حکم دیا کہ وہ قرات کریں، کیونکہ فاتحہ پہ خاموش نہیں ہو جانا۔ بعض لوگ کیا کرتے، بعض لوگوں کا تو یہاں تک اللہ خیر کرے، بہت سے لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارے مسلک میں نہ فاتحہ ہے نہ بات کی صورت پڑھنا ہے، تو پھر کیا کریں گے، ہم امام کے پیچھے خاموش کھڑیں گے۔ کب؟ سری نمازوں میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی ہم خاموش کھڑے رہیں گے، نہ فاتحہ پڑھیں گے نہ کچھ پڑھیں گے۔ یا اللہ، یہاں کیا ہے، فاتحہ بھی پڑھنا ہے، ساتھ میں کوئی سورت بھی پڑھنا ہے ساتھ میں، جیسا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی ایک سورت کی تلاوت کرتے تھے، اور ظہر اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ گویا کہ صاف معلوم ہو گیا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور کتاب الاقامہ اس کے اندر ہے، فرمایا کہ سری نمازوں میں ظہر عصر میں ہم فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملاتے تھے، جسے ضم سورہ کہتے ہیں نا عام طور پر، کوئی اور صورت ملاتے تھے۔ کب؟ پہلی 2 رکعتوں میں، بعد کے 2 رکعتوں میں نہیں، بعد کے 2 رکعتوں میں نہیں ملاتے تھے، بعد کے 2 رکعتوں میں ساتھ میں سورہ پڑھنا نہیں ہے، پہلے 2 رکعتوں میں ہم ملاتے تھے، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں۔ لیکن اسی طرح قراءت نہ ہو کہ امام کو کچھ تشویش لائق ہو جائے، یعنی اتنی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے سری میں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے سبح اسم ربک الاعلی تلاوت کی تھی؟ ایک آدمی نے جواب دیا جی میں نے تلاوت کی تھی اور میرا ارادہ نیک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے محسوس ہوا ایک انسان مجھے اضطراب میں ڈال رہا ہے، یعنی مشکل میں ڈال رہا ہے۔ یعنی ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے کتاب الصلاح کے اندر، کہ ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی تو ایک شخص جو سری قرات کر رہے تھے، جو صحابی تھے، سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی بھی پڑھی، جو اتنی آواز سے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پوچھا کسی نے سبح اسم ربک الاعلی قرات کی فاتحہ کے بعد بھی؟ تو ایک صحابی اٹھے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے، یعنی اللہ کے رسول ڈائریکٹ نہیں کہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے با اخلاق تھے، کہا کہ ایک انسان نے مجھے اضطراب میں ڈال دیا ہے، یعنی آپ کے پڑھنے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کے پیچھے جہری قراءت کرتے تھے، یعنی ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہری قراءت کرتے تھے، آپ نے فرمایا تم نے مجھ پر قرآن مجید کو خلط ملط کر دیا ہے، یعنی ایسا کہ تم آواز سے پڑھتے ہو تو اس حیثیت سے مجھے نماز پڑھنے میں ادھر ادھر ہوتا ہے، یعنی بہت پریشانی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، تم نے مجھے کیا ہے قرآن مجید کو خلط ملط کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، تم قرآن پاک اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو، یعنی یہاں پر سری کا حکم ہے، سری نمازوں میں آواز سے مت پڑھا کرو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سرگوشی کو بھی سنتا ہے، یعنی بالکل کان میں جو بات کہی گئی یہ بھی اللہ سنتا ہے، تو اس واسطے تم آواز سے پڑھ کر دوسرے نمازیوں کو پریشانی میں مت ڈالو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جیسا کہ یہ موطا امام مالک کتاب الصلاح موطا کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ اور اسی طرح سری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کی مشروعیت کے قائل جو ہیں امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، اسی طرح شیخ ملا علی قاری اور بعض دیگر مشائخ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنے لوگ کہیں سری میں بھی پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، خواہ وہ احناف کے اندر ہی کیوں نہ ہو، ہمیں علم کی راہ چلنا چاہیے، ہمیں تقلید کی راہ نہیں چلنی چاہیے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک سے ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کو ایک نیکی حاصل ہوتی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے کتاب فضائل القرآن کے اندر کہ ایک لفظ اگر کہیں گے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قراءت جتنی لمبی ہوگی، جتنی اچھی ہوگی، یاد رکھو اتنا ہی ثواب نماز میں۔
اتنا ہی ثواب نماز میں ملے گا۔ تو جلدی کر کے قراءت کو کم کر کے، قراءت کو کیا ہے ایسے الفاظ میں جو کہ سمجھ میں نہ آئے، یا آ کر چھوٹی چھوٹی صورتوں پر نماز کو ختم کر کے جو بھاگنے کا رواج ہے، اس سے اجتناب کرنا اور زیادہ سے زیادہ قراءت کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ پھر اس کے بعد ہیں کہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کیسے کہا جائے۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، آج ہوا بنا ہوا ہے، یہ تو کیا ہے ہارٹ آف دی ٹاپک ہے یہ آج۔ لیکن یاد رکھیے اس کے بارے میں اصل علم کیا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ہمیں علم سے جو بات مل گئی اس کو پیروی کر لینی چاہیے، وہ کتاب و سنت کے بس مسئلہ ختم۔ کسی گروہ کی تائید یا خلاف ہو رہا ہے، اس سے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آئیے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے آمین کہتے، بلند آواز سے آمین کہتے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، یہ کیا ہے، بخاری ہے، بخاری ابو داؤد کے اندر بھی ہے، کتاب الصلاۃ، اور حدیث نمبر باب نمبر 173 سند کے ساتھ بالکل صحیح ہے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کو آمین کہنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ یاد رکھو جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم نماز میں آمین کہتے ہو تو فرشتے آسمان میں بھی آمین کہتے ہیں، اور دونوں کی آمین میں موافقت ہو جائے تو آمین کہنے والوں کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا رب کتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھو آمین کہنے کی۔ جو لوگ آمین کہنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جو لوگ آواز سے کراہت کرتے ہیں، ان کو یہ حدیث کیا ہے دعوت دیتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کی کتاب الصلاح کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی آئی ہے، کتاب الصلاح کے اندر، نسائی میں بھی آئی ہے، دارمی میں بھی آئی ہے، جس میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں آمین کہتے ہو تو فرشتے بھی آسمانوں میں آمین کہتے ہیں، اور دونوں کی آمین میں موافقت پیدا، یعنی آمین اس وقت کہو جب فرشتے آمین کہتے ہیں، تم بھی کہو، دونوں کی آمین اگر مل جائے ایک ہی وقت میں تو اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تم آمین کہو اللہ تم کو محبوب جانے گا۔ یا رب تم آمین کہو تو اللہ تبارک و تعالی تم کو محبوب جانے گا، مسلم کی روایت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہودی جس قدر سلام، اب دیکھیے کون چڑھتا ہے اور اس کا مسئلہ کہاں پہنچ جاتا ہے، یا رب اللہم سلم، اللہ بچائے۔ اب کون آمین سے چڑھتا ہے، کون بلند آواز کی آمین سے چڑھتا ہے، اور وہ کہاں جا کے پھنستا ہے، اس حدیث میں دیکھ لیجئے جو کہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح ابن ماجہ کی بھی روایت ہے، فرمایا کہ یہودی جس قدر سلام اور امام کے پیچھے آمین پر تم سے حسد میں مبتلا ہیں، اس قدر کسی دوسرے عمل سے نہیں ہوتے۔ تو جو حسد کرتا ہے، جو چڑھتا ہے آمین سے، وہ کس کیٹیگری میں پہنچ جاتا ہے ذرا اندازہ کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جس قدر سلام اور امام کے پیچھے آمین پر تم سے حسد میں مبتلا ہیں، اس قدر کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے، کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے۔ ان کو سب سے زیادہ حسد اس پہ آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تم آمین کہو تو یہ آمین کہہ دیے، اور ہم کو کہا گیا جب سمعنا واطعنا تو ہم نے بدبختوں نے کیا کیا، سمعنا وعصینا کہا۔ تو یہ چڑ ہوتی ہے ان کو سب سے زیادہ، تو یہ جلن ہوتی ہے۔ تو آج کوئی جلتا ہے آمین کے کہنے سے، اب اندازہ لگا لو پھر اس کا حکم کہاں پہنچتا ہے۔ تو آمین سے وہی چڑھے گا جو دراصل یہودی ہوگا۔ حدیث سے تو یہی بات، تو اللہ کے لیے قرآن اور حدیث میں جو بات آ گئی اس کو مان لیا کرو، بس مسئلہ ختم۔ قرآن اور حدیث ایتھینٹک ہے، سند ہے، اس کے علاوہ کوئی امام مسلک وغیرہ سند نہیں ہے، اصل چیز تو یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیخ البانی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت تلاوت فرماتے، کبھی آپ کی تلاوت لمبی ہوتی اور کبھی آپ سفر کے عارضے یعنی سفر کی وجہ سے یا کھانسی یا بیماری یا کسی بچے کے رونے کی وجہ سے بھی مختصر کر دیتے۔ یعنی ایک امام کو چاہیے حالات کو ملحوظ رکھے ہمیشہ، جب جماعت چل رہی ہو تو یاد رکھو پیچھے بچے بھی ہیں،
بوڑھے بھی ہیں، ضعیف افراد بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تو کبھی کبھی ایک بچے کی کھانسی یا ایک بچے کے رونے کی آواز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط کرتے، اپنی قرات جو لمبی کرنا چاہتے بہت مختصر کرتے تھے۔ تو اسی واسطے کہتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قراءت ہلکی فرمائی۔ عموماً معمول یہ ہوتا تھا بہت لمبی قراءت کرتے تھے نماز فجر میں، لیکن ایک مرتبہ فجر کی نماز میں بہت مختصر قراءت فرمائی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھائی تو اس میں قرآن پاک سے نہایت مختصر چھوٹی سورت تلاوت فرمائی، گویا کہ والعصر ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے، کب؟ نماز فجر میں اتنی چھوٹی سورت تلاوت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ آپ نے ہلکی قراءت کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا، میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، میں نے خیال کیا کہ اس کی والدہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہے، تو میں نے اچھا جانا کہ بچے کے لیے اس کی والدہ کو جلد فارغ کر دوں۔ اس سے کئی باتیں ثابت ہو گئی، نماز میں، عام نمازوں میں بھی، مساجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا آنا معمول تھا، معمول، خاص نمازوں میں، عام نمازوں میں، فجر میں بھی، کیونکہ فجر کی نماز کی بات ہو رہی تھی، جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی، میں نے مختصر اس واسطے کر دیا کہ والدہ کو جلد فارغ کر دوں تاکہ وہ جائے بچے کو سنبھال لے۔ تو والدہ یہاں پر شریک ہوئی تھی، عورت آئی ہوئی تھی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بچوں کو مسجد میں لے آنا قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت چڑھتے ہیں، بعض لوگ تو ہمیں تانا دیتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تو کیا ہے جی، بچے آتے ہیں۔ ارے بچوں کا آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچے آتے تھے۔ ہاں، اسی وجہ سے شیخ کہتے ہیں سابقہ حدیث سے معلوم ہوا بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے، مسئلہ نکالا ہے انہوں نے، اس سلسلے میں مسئلہ نکالا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کے حساب سے نماز کو طویل کرتے یا مختصر کرتے۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے نماز کو طویل کرنے کا، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا احساس یہ ہوتا ہے کہ کہیں بچے کے رونے سے والدہ کو مزید پریشانی نہ ہو جائے۔ یا رب، کس حد تک اللہ کے رسول مقتدیوں، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، یعنی کیسے، کون سی سورتیں قرات میں ملایا کرتے تھے، کہ فرمایا کہ معمول یہ تھا کہ آپ شروع سے سورت کی تلاوت فرماتے اور عام طور پر اسے ختم فرماتے، یعنی اس بارے میں بہت سی حدیثیں بھی جو بعد میں آ رہی ہیں بتائیں، یعنی ایسے نہیں کہ کہیں سے کچھ لیا کہیں سے کچھ ٹکڑے کر کے ختم کر دے، ایسے نہیں۔ عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جب شروع کرتے تو شروع سورتوں سے، مثلا کیا ہے والفجر ولیال عشر، مثلا کیا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، مثلا کیا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اس طرح شروع کرتے اور درمیان میں کیا نہیں کرتے، ٹکڑا کر کے نہیں جاتے بلکہ اسے مکمل کر کے ہی رکوع میں جاتے۔ یہ ہمارے ہاں بہت کیا ہے، وہ قراءت میں ٹکڑے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بہت لحاظ نہیں کیا جاتا کہ کہاں کیا ہے مضمون شروع ہو رہا تھا، کہاں کیا ہے ختم ہو رہا تھا۔ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرب نے نماز پڑھی ایک عجمی کے پیچھے، تو امام صاحب نے سورہ یوسف تلاوت شروع کی اور انہوں نے وہاں تک ذکر کیا جہاں لوگ آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کیا ہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں آ کے انہوں نے کھڑایا اور اس کے بعد دوسری رکعت میں کوئی دوسری سورت پڑھ لی اور نماز ختم کر دی۔ تو وہ عربی نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے دراصل کنویں میں تو حضرت یوسف کو ڈال دیا لیکن اٹھایا نہیں، آپ نے کیا درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے، مضمون مکمل ہی نہیں ہو رہا تھا، اگلا مضمون بھی مکمل کرتے تو اس میں اٹھانے کا بھی ذکر ہوتا۔ تو اس طرح کیا ہے بے ترتیب لینا اور بے ترتیب چھوڑنا یہ ہمارے ہاں بہت معمول ہے، کیونکہ اصل میں ہم معنی نہیں سمجھتے ہیں نا جی قرآن کے، ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں نا، اس واسطے ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مضمون کیا چل رہا ہے۔ مضمون مکمل ہو کے رکوع کو جانا یہ بہترین ہے۔ تو اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر سورت کو رکوع اور سجود سے اس کا حصہ دو، یعنی ہر سورت کو
رکوع اور سجود سے اس کا حصہ دو، یعنی مطلب یہ ہے کہ رکوع جب جاؤ گے تو اس کا اپنا حق دے کے جاؤ، درمیان میں نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک سورت ایک رکعت میں پڑھو، یعنی چھوٹی مختصر کیوں نہ، لیکن ایسا ہو کہ وہ مکمل ہو جائے، ایسے نہیں کہ بات کہیں سے شروع ہوئی اور کہیں ختم کر کے پھر دوسرے طرف سے کوئی اور ٹکڑا پڑھ لیا۔ یہ ترتیب بندی ہونی چاہیے۔ یہ دراصل کیا ہے، اس وقت ہی ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، مضمون کم از کم سمجھ کر پڑھیں گے۔ اچھا، اب البانی فرماتے ہیں کہ اور بھی کئی ایک رکعت میں 2 سورتیں یا اس سے زیادہ ملا کر، اب دیکھیں ایک سورت مکمل کرنے کا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ایک سورت سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اگلی سورت نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کہیں فجر میں یا مغرب میں یا عشاء میں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے امام صاحب والفجر بھی پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر لا اقسم بہذا البلد بھی پڑھ رہے ہیں، ایسا پڑھیں گے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے کیا ہے ایک ہی رکعت میں 2 سورتیں کیوں پڑھی؟ حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر قراءت لمبی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ ایک ہی رکعت میں 2 سورتیں یا اس سے بھی زیادہ ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے، کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے، ان کا معمول تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانے سے قبل قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ مقتدیوں نے ان سے کہا کہ تو پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری سورت ملاتا ہے، کیا ایک سورت کی تلاوت کافی نہیں ہے؟ اگر قل هو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو اور دوسری تلاوت کرو۔ اس نے جواب دیا میں قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا، اگر تم مجھے امام رکھنا پسند کرتے ہو تو ٹھیک، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو میں تمہاری امامت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کہنا میں نہیں چھوڑوں گا۔ مقتدیوں کی نظر میں وہ سب سے افضل تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا ان کی امامت کرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے، یعنی قباء میں پھر تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کر دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام جو ہے نا مقتدیوں کی بات تسلیم نہیں کرتا۔ اچھا، کیا نہیں تسلیم کرتا؟ یہ اس صورت کو ہر رکعت میں کیوں لازم کرتا ہے، یعنی یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے ہیں یہ؟ تو اس نے جواب دیا مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے۔ یا رب، دیکھو 2 صورتیں ملانے کی کیسی دلیل۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے قل هو اللہ احد کے ساتھ محبت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کے بعد ہی میں کوئی تیسری صورت پڑھوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاذان کے اندر، فرمایا کہ اس صورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ یا رب، آپ اس کے بعد صورتوں کی ایک رکعت میں جمع کرنے کی ترتیب کو امام البانی رحمہ اللہ نے ذرا اچھے انداز میں مختصراً پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مفصل کی ان صورتوں کو جو معنی میں متناسب ہوتی ایک رکعت میں ملا کر پڑھتے تھے۔ مفصل کی، اب یہ کیا ہے مفصل؟ اب دیکھیے، فرمایا سورہ رحمان اور نجم کو ایک رکعت میں ملاتے تھے۔ سورہ رحمان سے مفصل صورتیں شروع ہوتی ہیں، جن کو 100 آیتیں یا 100 آیتوں سے کم یا زیادہ صورتیں کہتے ہیں۔ عموماً نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی صورتوں کا انتخاب کرتے تھے جو لمبی نہیں ہے، مختصر بھی ہیں لیکن اتنی بھی نہیں ہے، 100 آیتوں کے قریب آس پاس میں ہے۔ تو فرمایا کہ کبھی مفصل کی ان صورتوں کو جو معنی میں بھی متناسب ہوتی ہیں ان کو ملا لیتے تھے، مثلا سورہ رحمان کو بھی اور سورہ نجم کو بھی۔ مثلا اقترب اور الحاقہ کو ایک ہی رکعت میں، اقتربت الساعہ اور الحاقہ کو، طور اور الزاریات کو، کیونکہ معنی میں حالانکہ یہ صورتوں کے درمیان کئی صورتیں ہیں لیکن یہ رکعت میں ایک ہی رکعت میں ان دونوں کو ملایا کیسے؟ معنوی انداز میں، معنی کے اعتبار سے دونوں میں ایک ہے، طور اور زاریات کو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ اور سورہ نون کو، اور اسی طرح فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع اور سورہ نازعات کو، اسی طرح فرمایا کہ ویل للمطففین اور سورہ عبس کو، اسی طرح فرمایا کہ المدثر المزمل کو، اسی طرح فرمایا کہ حل اتا اور لا اقسم بیوم القیامہ کو، اسی طرح فرمایا کہ عما یتساءلون اور مرسلات کو، اسی طرح فرمایا کہ الدخان اور اذا الشمس کورت کو ایک ہی رکعت میں تلاوت کرتے۔ اور ان تمام کے حوالے صحیح بخاری کتاب الاذان، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح
مفصل صورتوں کی طرح کبھی کبھی آپ 7 لمبی صورتیں کون کون سے ہیں؟ بقرہ اور اسی طرح آل عمران، نساء، پھر اس کے بعد والی صورتیں جو ہیں نا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے 7 لمبی صورتیں، جو شروع کے 7 لمبی صورتیں ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، پھر اس کے بعد مائدہ، پھر اس کے بعد انعام، پھر اعراف، یہ پورے کیا ہیں؟ لمبی صورتیں۔ تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر رات کی نوافل میں 1 رکعت میں جمع فرماتے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرماتے ہیں افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا کیا جائے، اور خاص کر وہ نمازیں جو انفرادی پڑھی جائیں اور نوافل ہوں۔ افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز یا غیر نماز یعنی نفل یا فرض میں جب آپ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى تلاوت فرماتے تو سبحانک فبلا کہتے، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ جملہ کہتے تو سبحان ربی الاعلیٰ یہ جملہ بھی کہتے، یعنی بعض آیتوں کا جواب بھی دیتے۔ تو بہرکیف یہ دراصل کیا ہے؟ تلاوت کا قیام میں جو حصہ تھا وہ مکمل ہوا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں کہ کیا صرف فاتحہ پر اختصار جائز ہے، اور اسی طرح کیا ہیں بعض وہ ہیں کن نمازوں میں جہری اور کن نمازوں میں سری قرات مسنون ہے، اور رات کے نوافل میں جہری اور سری کیسے قرات کرنا چاہیے، اور اسی طرح نمازوں میں آپ کی قرات کیسے ہوتی تھی، یعنی مختلف واقعات میں کیسے ہوتی تھی، اور اس کے بعد کیا ہیں پھر خاص کر سنت اور نوافل میں کون سی قراتیں ہوتی تھی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد رکوع اور سجدے کی کیفیتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔